أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. سورۃ الکہف آیت نمبر 27 ہے. اس سے قبل اصحاب کہف کا قصہ تفصیل سے آ چکا اور اس قصے سے حاصل شدہ سبق کیا ہیں وہ بھی آپ کے سامنے تفصیل سے آ چکے کہ اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے اپنے ماحول کو چھوڑ کر کسی تنہائی میں، کسی گھاٹی میں چلے جانا اور اپنے ایمان کو بچا لینا، یہ بہت بڑا قیمتی سودا ہے. اصل ایمان کا تحفظ ہے کہ انسان اس دنیا سے جب رخصت ہو تو ایمان جیسا قیمتی سرمایہ لے کر آدمی اللہ کے پاس حاضر ہو. اور اگر یہ ایمان ضائع ہونے کا خدشہ ہے تو اس کے لیے آدمی گھر بار چھوڑے اور ایمان کا تحفظ ہو سکے تو گریز نہیں کرنی چاہیے. جو بھی ماحول ہو اس ماحول کو یکسر ترک کر کے اپنے ایمان کا تحفظ کرنے کی کوشش کریں. جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں، ایسے فتنے رونما ہو جائیں کہ جگہ جگہ فتنوں کی الغار ہو، ایمان کا تحفظ مشکل ہو، تو کنارہ کشی اختیار کر کے انسان اپنے ایمان کو بچائے، جیسا کہ اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو بچایا. جب آدمی اس طرح سے اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کر کے اپنے ایمان کے تحفظ کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ایسی ہی ہوتی ہے جیسے اصحاب کہف کے ساتھ اللہ کی مدد آئی کہ اللہ پاک نے ان کی ضروریات کو بھی پورا فرمایا، ان کے ایمان کا بھی تحفظ فرمایا اور قیامت تک لوگوں کے لیے ان کو نشانی بنایا، اپنی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی بنایا
اور قیامت تک ان کا تذکرہ اور ان کا چرچا کر دیا۔ معنی یہ ہوا کہ جو انسان اللہ کا پر توکل اور بھروسہ کر کے اپنے ایمان کو تحفظ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، تلاوت کا حکم ہے، آپ تلاوت کیجئے۔ تو معنی یہ ہوا کہ جب آپ اس برے ماحول سے کٹ کر اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے تنہائی والی زندگی اختیار کریں گے، کہفی زندگی، غار والی زندگی اختیار کریں گے، چاہے گھر کے اندر ہو، تو پھر یہ معنی نہیں ہے کہ وہاں گھر کے اندر رہ کر آپ لغویات، فضولیات اور بیہودہ چیزوں میں مبتلا ہوں، بلکہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، تیرے پروردگار کی طرف سے جو وحی آ رہی ہے اس وحی کی آپ تلاوت کیجئے۔ معنی یہ کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیجئے۔ تنہائی کا ساتھی، بہترین ساتھی ہے اللہ کا کلام، اور صرف تلاوت محض قرآن کا پڑھنا مراد نہیں ہے، جس کو ہم تلاوت سمجھتے ہیں کہ الف لام سے پڑھا والناس تک ختم کر دیا۔ نہیں، قرآن کو سیکھیے اور سمجھیے۔ تلاوت سے مراد یہ ہے، یہاں اقراء کا لفظ نہیں ارشاد فرمایا، وَاتْلُو کا کہا، جس کا معنی یہ ہے کہ اس کے معنی اور مفاہیم کو سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ اور وَاتْلُو تلا یتلو سے جس کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا، کسی کے پیچھے چلنا۔ تو تلاوت کو تلاوت اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک آیت کے بعد دوسری آیت، پھر تیسری آیت، تسلسل سے آیات آ رہی ہوتی ہیں۔ تو وَاتْلُ مَا أُوحِيَ کا ترجمہ اگر آپ ایک یہ کریں کہ وَاتْلُ، آپ تلاوت کیجئے، مَا أُوحِيَ، جو تیرے پروردگار کی طرف سے وحی کیا گیا اس کی تلاوت کیجئے، یعنی قرآن کی تلاوت کیجئے۔ دوسرا معنی تلا یتلو کا میں نے کیا بتایا؟ پیچھے چلنا۔ تو کیا معنی ہو جائے گا؟ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو تیرے پروردگار کی طرف سے وحی آئی ہے اس کے پیچھے چلیے، اس کی اتباع کیجیے۔ اور اتباع اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب انسان تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ تو اب یہ جو آیات ہم پڑھتے ہیں، ہم گھر کے اندر جا کر بیٹھیں اور ان آیات پر تدبر کریں، غور و فکر کریں اور ان آیات سے سبق حاصل کریں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ، تو دونوں معنی آپ لے لیجئے، تلاوت کا معنی بھی آ جائے گا اور اسی طرح سے پیچھے چلنا، دونوں معنی اس آیت کے آپ کر سکتے ہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، تلاوت کیجئے یا پیچھے چلیے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ، تلاوت کیجئے جو تیرے پروردگار کی طرف سے وحی کی گئی ہے، لا مبدل لکلماتہ، معنی یہ کہ تلاوت کر کے آپ سمجھیے اللہ کے فیصلے بدلنے والے نہیں ہیں۔ غور کیجئے بھائی، توجہ فرمائیے، کیا معنی ہے اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے؟ جس طرح سے اللہ نے اصحاب کہف کی مدد کی ہے، اللہ اسی طرح سے تمہاری بھی مدد کر سکتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے، یعنی یہ فیصلے اللہ کے بدلتے نہیں ہیں کہ یہ صرف قانون اللہ کی مدد کا ان کے ساتھ تھا، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ نہیں، لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے فیصلے بدلنے والے نہیں ہیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور سن لے، وَلَن تَجِدَ، تو نہیں پائے گا، مِن دُونِهِ، اللہ کے سوا، مُلْتَحَدًا، کوئی جائے پناہ۔ جائے پناہ اگر چاہیے تو اللہ کے پاس آپ کو آنا پڑے۔ جائے پناہ اگر آپ کو چاہیے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنا قوی تعلق استوار کرنا پڑے گا۔ اگر جائے پناہ آپ کو چاہیے، فتنوں کے زمانے میں گویا کہ دو باتیں یہاں سمجھائیں، اصحاب کہف کے زمانے کے فتنوں کو ذکر کر کے اور ان کے ایمان کے تحفظ کی باتوں کو تذکرے کرنے کے بعد فرمایا اس زمانے کے اندر فتنوں سے خلاصی کا راستہ، بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ اب اگر آپ اس کو ایک حدیث کے ساتھ جوڑیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فتنے آئیں گے۔ اے اللہ کے رسول، پوچھا گیا فتنوں سے خلاصی کا کیا راستہ ہے؟ فرمایا فتنوں سے خلاصی کا راستہ کتاب اللہ ہے۔ فرمایا فتنوں سے خلاصی کا راستہ کتاب اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ اس کتاب اللہ کے اندر تم سے پہلے لوگوں کے بھی حالات موجود ہیں، لہٰذا تم ان سے سبق حاصل کر سکتے ہو۔ نمبر 2، اس کتاب اللہ کے اندر جن معاملات کے اندر، جن پریشانیوں کے اندر، جن مشکلات میں تم پڑے ہوئے ہو، ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی موجود ہے۔
اور نمبر 3 اس کتاب اللہ کے اندر آئندہ آنے والی پیشن گوئیاں بھی موجود ہیں کہ کس قسم کے اعمال تم کرو گے تو ان اعمال کا نتیجہ کیا آئے گا، یہ بات بھی موجود ہے۔ تو ایسا مقدس کلام جو ماضی کے حالات بھی بتلائے، حالات حاضرہ پر بھی رہنمائی دے اور استقبال کی بھی خبر رکھتا ہو، ایسا کلام مکمل طور پر وہ صرف اور صرف اللہ کا کلام، یہ قرآن مقدس ہے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا هو الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، وہ حبل اللہ المتین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، جو اس کو مضبوطی سے تھامے گا وہ نجات پالے گا، یہ قرآن کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ یہ پڑھنے والوں کے لیے یہ پرانا نہیں ہوتا کہ پڑھ پڑھ کے اب تھک جائیں، اب پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، ایسا نہیں ہے، ہر دن اس کے پڑھنے کا لطف اور مزہ نیا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر جو مضامین ہیں، عجائب ہیں، وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، یعنی جب آپ مطالعہ کریں گے، جب آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے، تو ہر دن نئے نئے موتی آپ کو نکلتے نظر آئیں گے اس سے۔ قیامت تک آنے والے زمانوں اور مکانوں اور تمام ادوار اور تمام ممالک اور تمام دنیا کے لیے یہ راہ ہدایت کتاب ہے۔ کسی بھی شخص کو اگر دنیا میں کہیں بھی پریشانی آتی ہے تو اگر وہ حل چاہتا ہے تو اس کا حل قرآن سے مل جائے گا اسے۔ آج سے 100 سال بعد، 200 سال بعد، 300 سال بعد جو حالات پیش آنے والے ہیں، ان تمام کے تمام حالات کی آگاہی اس میں موجود ہے۔ ابھی جو اس فتنے کا تصور بھی نہیں ہے، وجود میں ہی نہیں آیا ہے، جب وہ فتنہ وجود میں آئے گا، جب علماء سر جوڑ کر بیٹھیں گے، قرآن مقدس میں غور فرمائیں گے، اہل علم جب غور کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے فتنے سے متعلقہ رہنمائی انہیں سجھائیں گے۔ تو اس لیے بھائی اس سے اپنا تعلق قائم کرو۔ اس لیے ارشاد فرمایا جس نے اس قرآن کی طرف دعوت دی فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہ سیدھے راستے کو چلا گیا۔ جس نے دعوت دی اس کو اجر ملا، جس نے عمل کیا، جس نے اس کے متعلق فیصلہ کیا اس نے حق فیصلہ کیا، جس نے قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کیا اس نے حق فیصلہ کیا۔ تو ہمیں اللہ کے کلام کو اپنے سفر، اپنے حضر، اپنے گھر، ہر حال میں اس کو اپنا ساتھی بنائیے، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیجئے۔ تو میں پھر دوبارہ وہ بات دہراؤں گا کہ اصحاب کہف کے زمانے کے فتنوں کو ذکر کرنے کے بعد آگے فوری اللہ پاک فرما رہے وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ۔ کسی بھی زمانے کے فتنوں سے اگر آپ کو آگاہی چاہیے اور نمٹنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے کتاب اللہ کی تلاوت کیجئے، کتاب اللہ کے پیچھے چلیے۔ اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کوئی اور رائے نجات نہیں پا سکتے۔ ایک تو ہو گیا کتاب اللہ۔ نمبر 2 وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، صحبت کیسی اختیار کرے ایسے زمانے میں، کہفی زندگی کا جو زمانہ ہے، یعنی اصحاب کہف نے کس قسم کے لوگوں کی صحبت، آپس میں کس قسم کے لوگ تھے۔ ایسے پرفتن زمانے میں اگر آپ اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہو تو کس قسم کی صحبت اختیار کرنی ہے اور کس قسم کی صحبت سے بچنا ہے، اگلی آیت کے اندر ان دونوں چیزوں کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ، درخواست ہے بھائی، درخواست ہے، عمل پر آؤ، صرف یہ محض سننا سنانا نہ ہو۔ ماؤں بہنوں سے بھی میں درخواست کرتا ہوں، جو آیتیں ابھی اگلی آیت کی تشریح میں کرنے لگا ہوں، جس کا ترجمہ میں ذکر کرنے لگا ہوں، کس ماحول میں اپنی اولادوں کو بیٹھانا ہے اور کس ماحول سے اپنے بچوں کو بچانا ہے، نسلوں کو کیسے بچانا ہے اور کس ماحول کی طرف ان کو لے کے جانا ہے، یہ قرآن رہنمائی کر رہا ہے، صاف صاف رہنمائی موجود ہے۔ باڑ لگا دی، ایک راستہ کھول دیا، یہاں بیٹھو، دوسرے راستے پر باڑ لگا دی، ادھر خبردار مت جاؤ۔ ایمان کا تحفظ چاہتے ہو، وَاصْبِرْ، آپ جمائے رکھیے اپنے آپ کو، آپ ثابت قدم رہیے، نفس کا اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیے، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ،
یدعون ربہم جو پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو، بالغداۃ والعشی صبح بھی اور شام بھی، جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں صبح بھی اور شام بھی، یریدون وجہہ اور وہ چاہتے ہیں اپنے پروردگار کی رضا، ولا تعد عیناک عنہم اور آپ اپنی آنکھوں کو، نظروں کو ان سے ذرہ برابر بھی مت پھیریے، ترید زینت الحیات الدنیا دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہوئے، ولا تطع اور مت بات مانیے، من اس شخص کی، اغفلنا قلبہ جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا، عن ذکرنا اپنی یاد سے، واتبع ہواہ اور پھر وہ خواہشات کے پیچھے چل پڑا، وکان امرہ فرطا اور اس کا معاملہ ہے حد سے تجاوز کیا ہوا۔ یہ تو آیت کا ہو گیا ترجمہ۔ میں نے کیا عرض کیا، اس آیت میں کیسی صحبت اختیار کرنی ہے اور کیسی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ دونوں باتیں ہیں۔ اچھی صحبت کون سی ہے، بری صحبت کون سی ہے۔ آپ کس کو اچھا سمجھتے ہیں؟ جس سے مالی فائدہ ہو، جس سے دنیا کا فائدہ ہو، یہ آپ کو اچھی صحبت لگتی ہے، اس کے پاس بیٹھنے کو جی لگتا ہے، جہاں سے انسان کو نفع حاصل ہوتا ہو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیسی صحبت اختیار کرنی ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ آپ ثابت قدم رکھیے اپنے آپ کو، یعنی جمائے رکھیے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیے، ایسوں کی مجلس اختیار کیجئے، الذین یدعون ربہم جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں۔ یہ پکارنے سے مراد صرف یا اللہ یہ نہیں ہے، اس پکارنے سے مراد صرف تسبیح سبحان اللہ یہ کہنا مراد نہیں ہے، اس پکارنے سے مراد صرف نماز نہیں ہے۔ ہاں، یدعون ربہم جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اپنی تمام مصائب میں، اپنی تمام حوائج میں، اپنی تمام ضروریات میں، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جن کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی ذات ایسی رچی بسی ہے کہ اللہ کے علاوہ کہیں اور دھیان جاتا ہی نہیں ہے۔ اے اللہ یہ مشکل آ گئی، میں کیا کروں، یہ مشکل کیسے حل ہوگی؟ اسباب اختیار بعد میں کرے گا، پہلے یہ سوچے گا یہ مشکل میری اللہ حل کرے گا۔ ایسے کی صحبت اختیار کرو، ایسے کی مجلس میں بیٹھو۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسوں کی مجلس میں بیٹھو، تو یہ اللہ کا کلام صرف آج کے لیے، قیامت تک کے لیے، تو پتہ یہ چلا کہ قیامت تک ایسے اشخاص موجود رہیں گے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم تلاش نہیں کرتے، ہم نے تتبع کب کیا، ہم نے تلاش کب کیا، ہم نے محنت کب کی۔ ایک آدمی اپنی دنیا کے منافع، آپ سمجھتے ہو دھوکے کا زمانہ ہے، فراڈ کا زمانہ ہے، پریشانیوں کا زمانہ ہے، ہر شے میں ملاوٹ، آپ محنت کر کے، کوشش کر کے خالص چیز نکال کے لے آتے ہیں کہ نہیں لے آتے؟ اپنے گھر کے لیے جو چیز آپ کو خریدنی ہے، وہ پاکیزہ چیز، وہ خالص چیز، وہ کھوٹ سے پاک اور صاف چیز آپ حاصل کر لیتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جب دنیا کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی حفاظت اور تحفظ کا وعدہ بھی نہیں دیا ہوا، وہاں آپ کو خالص چیز مل جاتی ہے، تو کیا دین جس کے تحفظ کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہوئی ہے، تو جب آپ خالص تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا وہ خالص آپ کو نہیں ملے گا؟ کیا اللہ آپ کو نہیں سجائے گا ایسے شخص کی طرف رہنمائی کہ جس کے دل میں صرف اللہ ہی اللہ ہو؟ یہ 100% ضمانت کی بات ہے، 100% ضمانت کی بات ہے۔ آپ سچے دل سے روزانہ رو رو کے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیے، اے اللہ ایسے شخص کی مجھے صحبت عطا کر دیجئے جس کی صحبت سے میری زندگی بدل جائے، جس کی صحبت میں رہ کر میں قرآن و سنت کو سیکھ سکوں، جس کے پاس بیٹھ کر اے اللہ میں تیری محبت سیکھ سکوں، جس کے پاس بیٹھ کر میں تیرے نبی کی محبت کو سیکھ سکوں۔ آپ رجوع اللہ تو کریں۔ میں کتنی آیات اس پر پیش کر سکتا ہوں جہاں اللہ نے وعدہ دیا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمیں ملنے کی کوشش کرے گا، ہم سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرے گا، ہمارے پاس آنے کی محنت کرے گا، ہماری محبت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کیا فرما رہا؟
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کے لیے راستے کھول دیں گے، ایک نہیں کئی راستے کھول دیں گے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ بڑی شدت ہے اور تاکید ہے، اور اگر اس کا ترجمہ میں یوں کر کے کہوں، قسم کے ساتھ ترجمہ کروں کہ قسم ہے ہم ان کے لیے راستے کھول دیں گے، تب بھی بیجا بات نہیں ہے، بجا بات ہے، درست بات ہے۔ قسم کھا کے بات آئی کہ ہم ان کے لیے ایک نہیں کئی راستے کھولیں۔ وہ صرف ہمارے پاس آنے کی کوشش تو کرے، ہمیں ملنے کی کوشش تو کرے، ہماری جستجو تو کرے، شوق تو رکھیں، محبت تو رکھیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ مزاج ہوتا تھا، چاہتے تھے، تمنائیں کرتے تھے، آج صبح ہوئی، اے اللہ آج کسی نیک آدمی کی صحبت مجھے دے دے جس کی صحبت میں سے مجھے فائدہ ہو۔ کیا ہم نے صبح اٹھتے ہی کبھی یہ دعا کی ہے؟ اے اللہ آج کسی ایسے شخص کی صحبت، ایسے شخص کی محبت، ایسے شخص کے پاس بیٹھنا مجھے عطا فرما جس کے پاس بیٹھ کر میرے دین اور ایمان کا فائدہ۔ یہ بات ہے یریحاں یدعون ربہم۔ تو پہلی خوبی کیا ارشاد فرمائی کہ جو صبح شام سے مراد صرف صبح فجر کے بعد، اور شام سے مراد مغرب کے بعد نہیں ہے یا عصر کے بعد مراد نہیں ہے بھائی، صبح شام سے مراد ہر وقت ہے۔ عربی کے اندر دو ہی وقت ہوتے ہیں، زوال سے پہلے کو صبح کہا جاتا ہے، زوال کے بعد کو شام کہا جاتا ہے۔ زوال کے بعد سے لے کر آخر تک یہ مساء کا لفظ ہے، شام۔ زوال سے پہلے صباح ہے۔ تو دو ہی وقت ہیں، صباح اور مساء۔ تو مطلب کیا ہوا کہ تمام کے تمام اوقات میں ہم وقت وہ شخص اللہ کی طرف مشغول ہو اور اللہ پاک سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہو، اس کی عبادات، اس کے معاملات، اس کے اخلاق، اس کا طور طریقہ، اس کی سنت نبوی، ہر چیز کے اندر وہ اللہ پاک سے جڑا ہوا۔ یہ ہے یدعون ربہم، جو اپنے پروردگار کو، صرف ترجمہ تو میں نے کر دیا کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہوں صبح و شام، لیکن میں نے عرض کیا کہ صرف پکارنے سے مراد تسبیح والا پکارنا، صرف پکارنے سے مراد دعا والا پکارنا، صرف پکارنے سے مراد نماز والا پکارنا مراد نہیں ہے، بلکہ اپنی تمام کی تمام زندگی کو اللہ کے سپرد کر کے چلتے، تفویض، سپرد کر دینا۔ پہلی خوبی ان کی ہے، ایسوں کی صحبت ڈھونڈو۔ دوسری خوبی یریدون وجہہ، پہلے والی خوبی پھر مل جائے گی، دوسرے والی خوبی بہت سارے دیندار ہیں جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، یاد کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یریدون وجہہ یہ چھانٹی کر دیتا ہے لفظ، جو صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ بہت سارے اس سے نکل جائیں گے، چھانٹی ہو جائے گی، کہ جو اپنے ہر عمل میں صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جن کو معاشرے کی اگر لوگ ان کی اچھائی بیان کریں، مدح کریں، تعریف کریں، واہ کریں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، اگر لوگ ان کو برا بھلا کہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لو، مردوں میں شمار کر۔ اچھا مردوں میں کیسے شمار کریں؟ اس کا معنی مفسرین محدثین نے یہ لکھا ہے، مردوں میں شمار کرنے کا یہ ہے کہ اگر کسی مردے کو کوئی آدمی مارے، پیٹے، گالیاں دیں اور اس کو اچھا کہے، بہت اچھا، بہت نیک آدمی تھا، اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ تو بھئی اپنا مزاج ایسا بنا لو، حق کے معاملے میں تمہیں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ ہو، سارا جہان ملامت کرتا رہے، سارا جہان مخالف ہو جائے، سارا خاندان کہے کہ تو پردہ کیوں کر رہی ہے، کسی کی پرواہ نہ، سارا خاندان کہے یہ شادی کا موقع ہے، اپنے خاندان کو تو راضی کرنا ہے، نہیں، کسی کی پرواہ نہ ہو۔ یہ ہے یریدون وجہہ، صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میرا اللہ خوش ہو جائے اس عمل سے، میرا اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ تو یہ دو خوبیاں بتائی گئی کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ نمبر 1 ہم وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور نمبر 2 جو ہر عمل میں کیا کرتے ہوں؟ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، سونے میں، جاگنے میں۔ اچھا میں سو رہا ہوں، لیٹ رہا ہوں،
کیا اس لیٹنے والے عمل سے استراحت جو میں آرام کے لیے بستر پر آیا ہوں، کیا اس عمل سے بھی میں اللہ کو راضی کر سکتا ہوں؟ ہاں، اگر میں سنت کے مطابق کروں گا تو اس عمل سے بھی میں اللہ کو راضی کر سکتا ہوں۔ کیا جب میں پانی پیتا ہوں، یہ تو میری ضرورت ہے، کیا اس سے بھی میں اللہ کو راضی کر سکتا ہوں؟ ہاں، اگر پانی بسم اللہ پڑھ کر سنت کے مطابق سنتوں کی رعایت رکھتے ہوئے پئیں گے، اس سے بھی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ کھانے میں کیا میں اپنے مسلمان بھائی کے گھر میں گیا ہوں اس سے ملاقات کے لیے، کیا یہ بھی کوئی ایسا عمل ہے کہ اس سے میں اب اللہ کو راضی کر سکتا ہوں؟ ہاں، اگر جانا ملاقات کرنا صرف اللہ کی رضا ہے کہ ایک مسلمان بھائی ہے، اس سے بھی اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں جا رہا تھا، راستے میں سامنے ایک مسلمان بھائی آ گیا، اب میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، وہ میرے گھر میں نہیں جائے گا، یہ صرف ایک لمحے کی ملاقات ہے، چلو ملاقات بھی نہیں ہے، اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، صرف میں نے چلتے چلتے اس کو دیکھا، اس نے مجھے دیکھا، مسکرا دیا، اگر اس مسکرانے سے بھی میں اللہ کو راضی کر سکتا ہوں اگر کرنا چاہوں۔ یہ ہے انبساط الوجہ، چہرے مسکراتے چہرے سے اپنے مسلمان بھائی کو ملنا صدقہ ہے کہ نہیں ہے؟ گھر کے اندر اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ایک لقمہ توڑ کر اس کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ اس کے منہ میں ڈالتی ہے، اگر اس سے اللہ کی رضا چاہنا چاہے تو اس سے بھی اللہ کی رضا حاصل کر سکتا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ زندگی کا کون سا ایسا عمل ہے جس سے انسان اللہ پاک کی رضا نہ حاصل کرے؟ اللہ پاک نے ایسا خوبصورت ہمیں دین عطا فرمایا، ایسا پیارا دین دیا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں یریدون وجہہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو آئیے کم از کم ہم ان دو صفات کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، صبح و شام ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اور نمبر 2 ہر عمل سے اللہ کی رضا چاہیں۔ اور تیسری بات، پھر یہ کیسے آئے گا؟ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے، تلاش کریں، آپ محنت فرمائیں، اللہ سے مانگیں۔ جب ایسے لوگوں کی صحبت مل جائے تو آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ اگلی آیت، اگلا لفظ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اللہ اکبر، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے اپنی نظروں کو مت چرائیے، ان سے اپنی نظروں کو مت پھیریے۔ کن سے؟ جن میں یہ دو صفات موجود ہیں، جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، جو صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ایسوں کی صحبت اگر میسر بولو ہو جائے تو پھر ان کی مجلس سے اپنے آپ کو پیچھے مت کیجیے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، اس طور پر کہ تو دنیا کی زیب و زینت چاہے۔ یہاں غور فرمائیے الفاظ پر۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی مجلس میں، کسی نیک بزرگ کی مجلس میں، اور جو دو صفات بیان کی گئی ہیں، جو نشانیاں دو بتائی گئی ہیں، یہ نشانیاں اس میں موجود ہیں، آپ اس کی مجلس میں بیٹھیں، آدھ گھنٹہ بیٹھے، 1 گھنٹہ بیٹھے، اس کے بعد آپ کو اپنے گھر میں آنا ہے، کوئی حرج نہیں، آ جائیں۔ آپ اس سے نظریں پھیر کے اس مجلس سے اٹھ کے آپ اپنے گھر میں اپنی ضرورت میں آئیں تو کوئی حرج نہیں، آپ اپنی ضرورت سے اپنے گھر میں آئے تو کوئی مذائقہ نہیں، آپ اپنے حلال رزق حلال کے کاروبار کو کرنے کے لیے اس مجلس کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں، مجبوری ہے، کوئی حرج نہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی حادثہ بیماری پیش آ گئی، آپ اس مجلس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس نیک مجلس پر دنیا کی زیب و زینت کو آپ ترجیح دے رہے ہیں، یہ ہے غلط۔ ضروریات آپ کی پوری ہیں، لیکن ذرا میں نرالی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، بات سمجھے بھائی؟ میں ذرا اعلیٰ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، خوبصورت زندگی گزارنا چاہتا ہوں، خوبصورت میرے کپڑے بھی ہوں، ضروریات پوری ہو رہی ہیں، ساری ضروریات کو پورا ہو جانے کے بعد اب آپ کو ٹائم دینا چاہیے تھا ایسی مجلس اور صحبت میں۔ ضرورت پوری ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد آپ دنیا کی زیب و زینت اور لذت کو حاصل کرنے کے لیے اس مجلس کو چھوڑ رہے ہیں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں بھائی؟ اب دنیا کی زیب و زینت کو حاصل کرنے کے لیے ایسی مجلس کو جو چھوڑ رہے ہیں، یہ نقصان کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے اپنی نظریں مت پھیریے، اس طور پر کہ ترید زینت دیکھو ترید الحیات الدنیا نہیں کہا، لفظوں پر غور کیجیے گا، کیا کہا؟ ترید زینت الحیات، لفظ زینت بڑھایا ہے،
دنیا کی زندگی وہ آپ کی ضرورت ہے، لیکن مزید لگژری زندگی گزارنا، ایسا ہو ویسا ہو، اس طرح سے وقت گزاروں، اس طرح سے خاندان میں سب سے نرالا لگوں، سب سے اچھا لگوں، اس کے لیے اسباب جمع کرنا، حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھنا، ان تمام کے تمام دنیا کے اسباب کو جمع کرنا، اس طرح سے زیب و زینت کی زندگی گزارنے کے لیے ایسی مجالس کو نہ اختیار کرنا اور نیک مجالس کو چھوڑنا، یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے ترید زینت الحیات الدنیا۔ تو بتا دیا بھائی صحبت کس قسم کے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، جن میں 2 صفات ہوں۔ یہ صفات تلاش کرو۔ کیسے ملیں گی؟ اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے رو رو کے دعا مانگیں گے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے، اے اللہ ایسوں کی صحبت مجھے عطا فرما۔ اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے، سلف الصالحین، اکابر علماء، بزرگان دین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب یکسوئی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے مانگا تو اللہ نے ضرور رہنمائی دی، یہاں تک کہ خواب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر رہنمائی دی، فلاں کے پاس چلے جاؤ، اس کی صحبت پہ بیٹھو، وہاں سے تمہیں فائز پہنچے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ایسے اشخاص تو قیامت تک رہیں گے، ہر جگہ میں رہیں گے، تلاش کرنے کی بات ہے۔ دلوں کی حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن جب آپ تلاش کریں گے تو دل اللہ پاک ملوائے گا ضرور۔ ایسے ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا صدق دل کے ساتھ آپ نے طلب کیا اور اللہ نے نہ ملایا۔ ہاں اگر اندر ہی چور ہے کہ بھائی وہاں جائیں گے تو پھر بہت سارے حرام کاموں کو چھوڑنا پڑے گا، پھر تو ناجائز چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، تو اس لیے تلاش کرنا ہی چھوڑ دو۔ سادے سادے 2-4 سوال پوچھ لیا کرتے ہیں، بس اتنا ہی کافی۔ بات سمجھو بھائی، بس اتنا ہی پوچھ لیتے ہیں، 2-4 باتیں جو پوچھ لیتے ہیں، بھائی یہی میرے لیے کافی ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں اتنا ہی چل سکتا ہوں۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے بھائی، اس دھوکے میں مت آئیے، یہ دجالی فتنے ہیں۔ اور بات دجالی فتنوں کی آئی تو پھر یہاں پر پھر بھی یہ کہوں گا کہ یاد رکھیے گا، یدعون ربہم، قرآن نے پہچان بتلا دی، اور ملے گا کیسے، یہ 2 نشانیاں بتلا دی کہ یہ 2 نشانیاں ہیں، ملیں گی کیسے؟ جستجو، طلب، ذوق، شوق، مانگنے سے ملیں گی، ورنہ ایسا صاف صاف حدیث میں آیا کہ ایسے لوگ آئیں گے جو دین کا لبادہ اوڑے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کے دل ایسے ہیں جیسے بھیڑیوں کے دل، ان کے دلوں میں کوئی محبت نہیں ہوئی۔ تم ظاہری ٹیپ ٹاپ پر مت جاؤ، ظاہری چیزوں کو مت دیکھو، بیٹھو مجلس میں، اتباع سنت کو دیکھو۔ اگر ایسی مجالس میں بیٹھ کر آپ کا دل اللہ کی طرف راغب ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ کی محبت اسے حاصل ہے، اسے حاصل ہے۔ ایسے اشخاص اللہ آپ کو ملوائے گا۔ بہرحال بات شوق کی ہے، ذوق کی ہے، طلب کی ہے، تو یہ تو ہو گئی اچھی صحبت۔ کس صحبت سے منع کیا؟ اب اگلی بات سنیے گا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، مت بیٹھیے، مت اطاعت کیجیے، مت کہا مانیے، مت سنیے ایسے کی بات، من اغفلنا قلبہ، جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا، جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا۔ کس چیز سے؟ عن ذکرنا، ہماری یاد سے۔ اس کا دل خالی ہے اللہ کی یاد سے، اس کی تنہائیاں گناہوں پر ہیں، اس کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہے۔ مت بیٹھیے ایسے کی صحبت میں، مت بیٹھیے ایسے کی مجلس میں کہ جس مجلس میں بیٹھ کر مزید گناہوں پر آپ جری ہوں، مت بیٹھیے۔ اپنی نسلوں کو ایسی مجالس سے بچائیے، اپنے جوانوں کو ایسی مجالس سے بچائیے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، رات کو کہیں کہیں جب میں کہیں سے گزرتا ہوں، گلیوں میں جمگٹا لگا ہوا ہوتا ہے، دوست و احباب سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور موبائلوں میں واہیات تواہیات بھی چل رہی ہیں ساتھ، اور لغویات بھی ہو رہی ہیں، غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، ایک دوسرے پر بھپتیاں بھی کسی جا رہی ہیں، طنز اور تشنیع کے جملے بھی بولے جا رہے ہیں، دین پر بھی تبصرے ہو رہے ہیں۔ تو ایسی مجالس میں جب بیٹھیں گے تو کیا وہاں اللہ کی محبت حاصل ہوگی؟
ان کے دلوں کو اللہ پاک نے اپنے ذکر سے، اپنی یاد سے خالی نہیں کیا ہوا کہ نماز کا احساس اور شعور تک نہ ہو، طہارت اور پاکیزگی کا احساس اور شعور تک نہ ہو، نیکی کی تمیز انہیں نہیں ہے، پڑوسی کی ایذا کا احساس انہیں نہیں ہے، گھنٹے گھنٹے بیٹھ کر شور شرابے مچانا، کھیل کود اور تماشے کرنا جس سے پڑوسی کو ایذا اور تکلیف ہو، جنہیں یہ احساس نہیں ہے، تو مطلب یہی ہوا نا کہ اللہ پاک نے اس کے دل کو اپنی یاد سے خالی کیا ہوا ہے۔ اللہ نے خالی کیا ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور پہچان بتائی۔ ایسا نہیں کیا کہ صرف اعلان کر دیا کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے خالی کر دیا ہے اس کے پاس نہ بیٹھو۔ اے اللہ ہم کیسے پہچانے؟ دو نشانیاں بتائی، جیسے پہلے دو نشانیاں تھیں، یہاں پر بھی دو نشانیاں۔ کیا نشانی ہے پہلی؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، وہ دین کے پیچھے نہیں چلتا، وہ قرآن کے پیچھے نہیں چلتا، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیچھے نہیں چلتا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ اس نے اپنے رب اللہ کو رب اور معبود نہیں بنایا ہوا ہے، اس نے معبود بنایا ہے کس کو؟ خواہشات کو۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے وہ شخص دیکھا؟ ایسے کو آپ جانتے ہیں؟ من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے۔ اچھا، خواہشات کو بھی معبود بنایا جاتا ہے؟ خواہش کو، چاہت کو معبود بنانا، معبود جس کی بندگی کی جائے، جس کی ہر بات مانی جائے۔ تو جو آدمی اپنے نفس کی ہر بات مانتا ہے، اندر سے اٹھنے والی ہر چاہت کو پورا کرتا ہے، جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط نہیں دیکھتا، اندر سے جو بات آئی وہ پوری کر رہا ہے، تو یہ کس کی پوجا کر رہا؟ یہ نفس کی۔ ماں سامنے آئی، کیا جملہ بولنا چاہیے تھا؟ اس نے رعایت نہیں کی، ماں کو برا جملہ بول دیا۔ باپ سامنے آ گیا، اس وقت جی میں آیا غصہ ہے نا، اندر سے جی، اندر سے نفس، اندر سے شیطان کہہ رہا ہے یہ کہو، تو اس نے شیطان کی مانی، نفس کی مانی، اللہ کے حکم کو نہ دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے، اللہ کے حکم کو یہ نہ دیکھا کہ یہ میری ماں ہے، کس کے سامنے میں بات کر رہا ہوں۔ اس نے اس کی تمیز نہ کی، بڑے کی تمیز نہ کی، چھوٹے کی تمیز نہ کی، زبان سے جھوٹ کا جملہ آیا، جی چاہ رہا ہے بولوں، تنزیہ جملہ آیا اندر سے، جی چاہ رہا ہے بولوں، چاہت ہے کہ بولوں، اللہ کا حکم ہے روک دو، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر نفس کی بات مانتا ہے، تو ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف نفس کی چاہت، تو اس نے تو اپنے نفس کو معبود بنا لیا۔ اذان کی آواز آئی، بلاوا آیا اللہ کی طرف سے، آ جاؤ، یہ ہے کامیابی، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، یہ ہے فلاح، یہ ہے کامیابی، ادھر آ جاؤ۔ لیکن وہ جس کام میں، جس کھیل میں لگا ہوا ہے، اس کا جی چاہ رہا ہے کہ میں اس کھیل میں کھیلتا رہوں، اس کا جی چاہ رہا ہے کہ میں ان دوستوں کی مجلس میں بیٹھا رہوں، تو یہ کیا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ کس کے پیچھے چل رہا ہے؟ خواہشات کے پیچھے۔ یہ قرآن صرف مکی دور کے لیے تھا کیا؟ مدنی دور کے لیے تھا کیا؟ یہ صرف اسی دور کی رہنمائی کر رہا ہے؟ نہیں، یہ ایسا لگ رہا ہے یہ آیت آج کے متعلق ہے۔ کیا آج ایسا ماحول نہیں ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، خواہشات کی پیروی ہے اس میں۔ ایک نشانی یہ ہو گئی۔ نمبر 2، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اللہ اکبر، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، قربان جاؤں اے اللہ، ایک ایک لفظ ایسا ہے، ایک ایک لفظ، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کی زندگی کا ہر معاملہ حد سے تجاوز کیا ہوا ہے، غیر معتدل مزاج، معتدل مزاج نہیں ہے اس کا، افراط اور تفریط میں مبتلا ہے، کمی اور زیادتی میں مبتلا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے حد سے تجاوز کر جاتا ہے، نفرت کرتا ہے حد سے تجاوز کر جاتا ہے، ماں سے کتنی محبت کرنی چاہیے کمی کر دیتا ہے، غیر سے کتنی ہونی چاہیے آگے چلا جاتا ہے، یہ ہے کمی زیادتی، افراط اور تفریط میں مبتلا ہے۔ خرچ کی بات آئی، یہاں خرچ کرنا چاہیے، کتنا خرچ کرنا چاہیے؟ جہاں ضرورت تھی وہاں پیسہ بچا لیا، کمی کر دی،
جہاں ضرورت نہیں تھی خاندان کو معاشرے میں اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے دکھلانے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے فرط. اس کو کہتے ہیں وکان امرہ فرطا. اس کا معاملہ حد سے تجاوز کیا ہوا ہے. یہ ہر معاملے میں تجاوز ہے. تجاوز ہے. یہ افراط اور تفریط میں مبتلا ہے. اعتدال نہیں ہے اس کے مزاج میں. نہ محبت میں اعتدال، نہ نفرت میں اعتدال، نہ غصے میں اعتدال، نہ پیار میں اعتدال، نہ عطا اور دینے میں اعتدال، نہ خرچ کرنے میں اعتدال. کسی شے میں اعتدال نہیں ہے اس. جب خواہشات کی پیروی ہوتی ہے تو پھر اعتدال کہاں رہتا ہے؟ خواہشات کی پیروی ہوتی ہے تو پھر اعتدال کہاں رہتا ہے؟ اللہ اکبر. رات کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بات چل رہی تھی اور وہاں یہ لفظ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خصوصیت سلیم الفطرت ہونا. سلیم الفطرت. اللہ پاک ہم سب کو یہ وصف عطا فرمائے. سلیم الفطرت. فطرت سلیمہ. فطرت سلیمہ اعتدال سے پاک ہوا، اعتدال والی ہوتی ہے، تجاوز سے پاک ہوا کرتی ہے فطرت سلیم، جس میں حد سے تجاوز نہ ہو. محبت میں بھی اعتدال، نفرت میں بھی اعتدال، خرچ میں بھی اعتدال، ہر شے میں اعتدال. ان اللہ یأمر بالعدل. آپ تو شاید صرف یہی ترجمہ جانتے ہوں گے، اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا. تو عدل کا مطلب انصاف ہے. تو انصاف کس کو کہتے ہیں؟ اعتدال کو تو کہتے ہیں. ہر شے کے ساتھ اعتدال کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. اللہ کے ساتھ بھی اعتدال کرو، اپنی ذات کے ساتھ بھی اعتدال کرو، خلق خدا کے ساتھ بھی اعتدال کرو. تو دو نشانیاں بتائی. ایسے لوگوں کی صحبت مت اختیار کرنا جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے خالی کر دیا ہے، بھائی ان کی صحبت مت اختیار کرو. واتبع ہوا. اور وہ خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں. پہلی نشانی یہ وکان امرہ فرطا. اور اس کا معاملہ زندگی میں کیا ہے؟ حد سے تجاوز کے ہوا، بے اعتدال آدمی، افراط اور تفریط میں مبتلا ہے. اس کے بعد وقل الحق من ربکم. جب ایسی صحبت آپ کو ملے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وقل الحق. اب آپ حق کہیے جو تیرے پروردگار کی جانب سے آتا ہے. اب آپ کو کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوگی. اب زبان پر حق آئے. وقل الحق من ربکم. اب آپ حق بات کہیے جو تیرے پروردگار کی طرف سے آئی ہے. سارا جہان مخالف ہو جائے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. آپ کا کام ہے بتا دینا، سنا دینا، پیغام دے دینا. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. انا اعتدنا للظالمین نارا. ہم نے ان کافروں کے لیے دوزخ کو تیار کر کے رکھا ہے، ظالموں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے ایسی آگ. احاط بہم سرادقها. کہ اس آگ کی قناتیں ان کا گھیراؤ کیے ہوئے ہوں گی. ایسی آگ ہم نے تیار کر کے رکھی. اللہ اکبر. تو آپ کا کام صرف بتا دینا ہے، سمجھا دینا ہے، بات کہہ دینا ہے. اب یہ جو آیات ہے نا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اس کا ایک پس منظر بھی ہے، وہ بھی میں ذکر کرتا ہوں. تشریح آیات کی تقریباً ہو چکی ہے ساری، لیکن یہ پس منظر بھی ذہن نشین فرمائیں. پھر آپ کے ذہن میں بہت اچھی طرح سے نقش ہو جائے گی یہ آیت. قصہ یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ رؤساء مکہ کے سرداران آئے، ارباب اقتدار، صاحب ثروت لوگ. جی تو چاہتا ہے ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں، آپ کے پاس بیٹھیں، آپ کی بات سنیں اور آپ کی صحبت میں آئیں، لیکن آپ کے پاس یہ بیٹھے ہوئے لوگ، یہ فقیر لوگ، یہ بلال ہے، یہ عمار بن یاسر ہے، یہ صہیب رومی ہے، یہ خباب ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. ہمارا اسٹیٹس اونچا ہے، ان کے کپڑوں سے بو آتی ہے ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. لہٰذا ہم جب آپ کی مجلس میں آئیں تو آپ یہ کر لیا کریں. پہلا 3 باتیں آئی ہیں، وہ دوسرے مقام پر ہیں. ہم جب آپ کے پاس آئیں تو آپ یہ کیا کریں کہ آپ یہاں سے اٹھ کر وہاں آ جایا کریں. ان کو بیٹھا رہے، آپ ہمارے پاس، ہم نیا حلقہ لگائیں گے ادھر. تو اس پر فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ. نہیں، آپ انہی کے پاس بیٹھیے. مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور ان کی منشا کیا ہے؟ اللہ کی رضا.
مقصود اللہ کی رضا ہے۔ یہ بلال ہے، یہ عمار بن یاسر ہے، یہ صہیب ہے، یہ خباب ہے، یہ غریب صحابہ ہے۔ اللہ کے نبی کیا قربان جاؤں ان صحابہ پر کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا آپ ان کے پاس بیٹھیے، آپ ان کے پاس بیٹھیے۔ اچھا بھائی یہ بات آ گئی تو چلو ایسا کر لیتے ہیں، آپ ان کو اٹھا دیجئے اپنے پاس سے، ہم آ کے بیٹھ۔ پہلی بات یہ آئی تھی کہ آپ ان کو اٹھائیے 7ویں پارے میں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، نہیں، آپ کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، آپ ان کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں؟ یہ صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ ان کو نہیں اٹھا سکتے۔ پھر بات آئی کہ چلو آپ اٹھائے نہیں، ہم وہاں بیٹھیں گے۔ سرداروں نے کہا آپ اٹھ کر ہمارے پاس آ جائیے، کہا نہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، آپ اپنے آپ کو ان کے پاس رکھیے، آپ کو ان کے پاس سے اٹھنے کی اجازت نہیں۔ تیسرا خیال یہ انہوں نے کیا کہ اچھا ایسا کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ان کو نہ اٹھائیے، ہم پیچھے بیٹھ جائیں گے، آپ متوجہ ہو جائیں ہماری طرف۔ اس پر ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے آپ کو نظریں پھیرنے کی بھی اجازت نہیں، ان سے نظریں پھیرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اور ان جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے آپ ان کی بات مت مانیں۔ چاہے ایسا پورا معاشرہ آ جائے اور وہ آپ کو ہٹا رہا ہو ان کی صحبت سے اور ان کو کہے کہ یہاں سے ان کو اٹھوا دیجئے، تب بھی آپ کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، آپ پورے معاشرے کی بات مت سنیے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یادوں سے غافل کر دیا ہے آپ ان کی بات مت سنیے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور یہ تو خواہشات کے پجاری ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور معاملہ حد سے تجاوز کیا ہوا ہے ان کا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ اپنے پروردگار کا پیغام حق سناتے رہیے، جس نے ماننا ہے مانے، جس نے نہیں ماننا ہے نہ مانے۔ صاف ڈانٹ ہے، صاف صاف تنبیہ ہے، جس نے ماننا ہے مانے، نہیں ماننا ہے جائے نہ مانے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا، نہ ماننے والوں کے لیے، أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ان کے لیے پھر دوزخ تیار کر کے رکھی ہے، ایسی دوزخ، نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ایسی دوزخ تیار کر کے رکھی ہے کہ جس کا احاطہ کیا ہوا ہے قناتوں نے، چاروں طرف سے آگ نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، ایسی آگ کہ لباس بھی آگ ہی کا ہوگا، اوپر سے بھی آگ، نیچے سے بھی آگ، دائیں سے بھی آگ، بائیں سے بھی آگ۔ خلاصہ یہ ہوا کہ آگ کے صندوقچوں میں بند کر دیے جائیں گے، آگ کے صندوقچوں میں بند کر دیے جائیں گے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اس جہنم کی کیفیت وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ طلب کریں گے پانی، فریاد طلب کریں گے، پانی مانگیں گے، یغاثوا بماء، انہیں پلایا جائے گا، انہیں دیا جائے گا ایسا پانی، کالمہل، تیل کی تلچھٹ کی طرح، انتہائی شدید گرم، اور کتنا گرم، یشفی الوجوہ، جب وہ چہرے کے قریب کریں گے تو چہرے کو جلا دے گا، چہرہ جھلس جائے گا، یشفی الوجوہ۔ دوسرے مقام پر سورۃ المومنون میں ارشاد فرمایا وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، چہرے بگڑ جائیں گے اس پانی سے، جیسے ہی قریب کریں گے اوپر کا اونٹ سر سے پیچھے چلا جائے گا، نیچے والا ناف تک آ جائے گا۔ ایسا حرارت والا پانی، آپ کسی حرارت والی اور تیز تپش والی چیز کو اپنے چہرے کے قریب تو کیجیے۔ یہ دنیا کی آگ یہ ذرا سا یہ برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی آگ برداشت کریں گے؟ یہاں میں ایک واقعہ سناؤں گا، اور دوستو احباب جوان بیٹھے ہیں، اور جب بھی گناہ کا خیال آئے اس واقعے کو مد نظر رکھیں۔ پچھلے زمانوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کی سواری تھی، اور کسی سفر میں تھے بادشاہ، اور اچانک رات میں طوفان آیا، آندھی کا۔ اس شدید طوفان کے نتیجے میں سارا کا سارا مجمع بکھر گیا۔ رات کا اندھیرا ہے، طوفان آندھی ہے، بارش، گرج چمک، تو جس کو جہاں پناہ ملی اس نے پناہ لے لی۔ بادشاہ سے اس کی فیملی سب الگ ہو۔ تو بادشاہ کی ایک دوشیزہ اور جوان بیٹی تھی، وہ کسی مسجد میں پہنچ گئی۔ وہاں دیکھا ایک کونے میں ایک جوان بیٹھا ہوا کہ
کتاب پڑھ رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے۔ اس نے جا کے کہا کہ مجھے رات گزارنی ہے، اس نے کہا قطعاً نہیں۔ جب اس نے بہت زاری کی، منت کی کہ بھائی میں رات کو کہاں جاؤں، باہر شدید بارش ہے، یہ کیفیت ہے آندھی کی، میری عزت میری جان کا مسئلہ ہے، میں یہاں پناہ چاہتی ہوں، اللہ کا گھر ہے، مجھے کیوں روک رہا ہے؟ بہرحال بادل ناخواستہ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ادھر کنارے میں چلی جاؤ۔ اور وہ کنارے میں وہاں گئی اور جا کے وہ لیٹ گئی، اور چپکے چپکے اس جوان کو وہ دیکھتی رہی کہ یہ کیا کرتا ہے۔ یہ پڑھتا رہا، اپنا مطالعے میں مشغول رہا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد سامنے اس کے چراغ رکھا ہوا تھا، اور اپنی انگلی کو وہ چراغ کے اوپر لے کے آتا، پھر پیچھے کرتا، پھر لے کے آتا، پھر پیچھے کرتا، پھر لے کے آتا، پھر پیچھے، ہلکا ہلکا اس کو گرمی حرارت دیتا۔ تو رات اسی طرح سے گزر گئی۔ صبح کو اس نے پوچھا مجھے ایک بات بتا دو۔ کہا کیا؟ کہ یہ بار بار آپ رات اپنی انگلی کو چراغ کے سامنے لے کے آ رہے تھے، پھر پیچھے، آپ کی انگلی جلتی نہیں تھی؟ جلتی تھی، پھر یہ کیوں کر رہے تھے؟ تو اس جوان نے کہا میرے دل میں گناہ کا خیال آتا تھا، برائی کا خیال آتا تھا۔ ظاہر ہے حدیث میں صاف صاف فرمایا کہ کوئی مرد اور عورت تنہائی میں ایک جگہ جمع نہ ہوں، اگر ایک جگہ جمع ہوں گے تو تیسرا شیطان آئے۔ آج ہم کہتے ہیں نا پردہ تو دل کا ہوتا ہے بھائی، پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ آج ماں بہن بھی کہتی ہے پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ آج کزن سے کوئی پردہ نہیں ہے، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، کوئی پردہ نہیں ہے، دل سے پردہ ہونا چاہیے۔ یہ زندگی نہیں ہے ان لوگوں کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے گناہ کا خیال آتا تو میں اپنی انگلی کو اس آگ پر لے کے آتا کہ ایک چراغ کی آگ تو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے؟ اگر گناہ کا مرتکب ہو گیا تو جہنم کی آگ تو کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے میں بار بار اپنے آپ کو اس آگ کے پاس اپنی انگلی کو لے کے آتا۔ خیر وہ چلی گئی، اور اس نے جا کے سارا ماجرا اور قصہ بادشاہ کو سنایا۔ نیک زمانہ تھا، نیک بادشاہ تھا۔ اب بات رشتے کی آئی تو اس خاتون نے کہا میں اسی نیک شخص سے شادی کروں گی جو فلاں فلاں مسجد میں رات کو پڑھ رہا تھا۔ تو وہ گناہ کی لذت تو بہت تھوڑی سی ہے، بہت عارضی ہے، لیکن اس پر جو سزا ہے اور ذلت ہے وہ دائمی ہے، وہ دائمی ہے۔ اور نیکی کی مشقت بہت عارضی اور تھوڑی سی ہوتی ہے، لیکن اس پر جو ملنے والا اجر اور ثواب ہے وہ دائمی ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے بھائی ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، بے حیائی سے، اس قسم کی چیزوں سے، ناجائز تعلقات سے۔ یہ سب چیزیں انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں، انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتی ہیں۔ وہ شخص ایمان کی لذت نہیں پا سکتا جس کی نگاہ محفوظ نہ ہو۔ جس کی نگاہ محفوظ نہیں ہے وہ ایمان کی لذت نہیں پا سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یشفی الوجوہ، وہ چہروں کو جلا دے گا، بئس الشراب، اور بڑا برا پینا ہے وہ، وساءت مرتفقہ، اور کیا ہی بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ یہ قرآن مقدس کا ایک انداز ہے کہ جہاں جہنم کی بات آتی ہے، جہنم والوں کی بات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جنت کی بات بھی کرتا ہے، جنت والوں کی بات بھی کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اعتدال۔ ایسا نہیں ہے کہ غصہ آئے تو بس کہتے چلے جاؤ، کہتے چلے جاؤ، کہتے چلے جاؤ، نہیں۔ اور کسی سے محبت ہو تو پھر محبت ہی کی باتیں کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں آپ کو اعتدال ملے گا، اس میں اعتدال ملے گا۔ ہاں یہ بات طے ہے کہ اس اعتدال کے ساتھ، اور یہ اس اعتدال کا حصہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو بیان فرماتا ہے تو رحمت زیادہ ذکر کرتا ہے اور غضب اور غصہ کم ذکر کرتا ہے، اور یہ اشارہ ہوتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب اور غصے پر غالب۔ دیکھیے اب، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، صرف ایمان کافی نہیں ہے، عمل صالحہ ہو تو پھر نجات حاصل ہوگی، اس کے بغیر نہیں۔ انا لا نضيع اجر من احسن عملا، تو پھر ایسے لوگ جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کیا، ایمان کا معنی صرف آمنا کہہ دینا کافی نہیں ہے، وہ ایمان پیدا کرو۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، ایسا ایمان جو صحابہ کا ایمان تھا،
آمنو کما آمن الناس، یہ ایمان لے کے آؤ جو صحابہ کا ایمان تھا۔ اب اس ایمان کی دو مثالیں میں عرض کرتا ہوں، صحابہ کے ایمان کی دو مثالیں، اللہ کرے ان دو مثالوں کے بیچ میں ہماری کوئی کیفیت ایمان کی بن جائے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے صبح کیسے کی ہے حارثہ، آپ نے صبح کیسے کی ہے، کیف اصبحت؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح ہوئی تو یہ کیفیت تھی، جنت کو سوچا تو آنکھوں میں سامنے آ گئی جنت، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت والے جنت کی نعمتوں کے اندر لذتیں اور مزے اڑا رہے ہیں اور جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں، فائدے حاصل کر رہے ہیں۔ دوسری طرف میں نے جہنم کی طرف نگاہ کی تو مجھے جہنم اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئی، اور ایسا لگا کہ جہنم والے چیخ و پکار کر رہے ہیں، شور شرابے ہو رہے ہیں، ہنگامے ہو رہے ہیں، واویلا ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اصبحت مؤمنا، آپ نے ایمان کی حالت میں صبح کی۔ کیا معنی تھا اس کا؟ مطلب یہ تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے بتایا، آپ سے جو سنا، اس پر اتنا یقین گویا کہ ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، گویا کہ ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ بھائی مجھے آپ یہ بتائیے، صبح 4 بجے کی بات ہے، 5 بجے کی بات ہے، آپ جب گھڑی میں آپ نے ٹائم دیکھا، 1 میں بھی دیکھا، دوسری میں بھی دیکھا، تو واقعی 5 بج گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اب 5 بجے صبح ہونے کو ہے، صبح کا وقت ہو گیا، اب تھوڑی دیر کے بعد سورج طلوع ہوگا۔ کیا اس سورج کے طلوع ہونے میں کوئی تردد ہو سکتا ہے؟ بس وہ روزانہ دیکھا ہوا سورج تو یوں سمجھے کہ بس آ گیا، نظروں میں اس کا خاکہ، اس کی شکل، اس کی صورت ساری سامنے آ گئی۔ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایسا ہی یقین تھا، ایسا ہی یقین تھا۔ تو کہتے ہیں بس ایسا ہے کہ جیسا کہ میں نے دیکھ لیا ہے، مجھے جنت بھی نظر آ رہی، جہنم بھی نظر آ رہی، اصبحت مومنا۔ ہاں یہ ایمان ہے تیرا، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ بتایا، یہ ایمان کا بلند ترین درجہ بتایا آپ نے۔ اور دوسرا ایک اور واقعہ پوچھا اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ کہا جب نیکی کرنے سے آپ کو خوشی ہو اور گناہ کرنے سے آپ کو غم لاحق ہو تو فأنت مومن، آپ کے پاس ایمان ہے۔ یہ ترازو آپ کے پاس اچھائی اور برائی کو پرکھنے کا ترازو اگر ہے تو ایمان۔ لیکن اگر یہ ترازو ہی ختم ہو گیا، اب گناہ کر کے آپ کو ذرہ برابر کھٹکا نہیں ہوا کہ میں نے کیا کیا ہے، 1 روپیہ ضائع ہوتے ہوئے، 10 روپے ضائع ہوتے ہوئے، 100 روپے ضائع ہوتے ہوئے قلق اور افسوس تو ہے، لیکن گناہ کرتے ہوئے افسوس نہیں ہے، تو پھر کیا ایمان ہے؟ نہیں بچا ایمان۔ اب اس کو ایک اور حدیث سے واضح کرتا ہوں جس میں آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی منکر کو دیکھے، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، اس کو ہاتھ سے روکے، نہ روک سکے تو پھر کیا کرے؟ زبان سے روکے، اس سے بھی نہ روک سکے تو پھر کیا کرے؟ دل سے برا جانے۔ دل سے برا اگر نہیں جانتا تو اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے اس کے پاس۔ تو بھائی اپنے ایمان کو یہ بلند درجہ اور یہ سب سے کم درجہ، اس کے بیچ میں تو لے کر آئے ہم۔ یہ ہے ان الذین آمنوا، ایمان لاؤ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، تو ایسوں کو کیا ملے گا؟ انا لا نضيع اجر من احسن، ہم ضائع نہیں کریں گے من احسن عملا، جس نے اپنے عمل میں کیا کیا؟ بولو، حسن پیدا کیا۔ انا لا نضيع اجر من احسن عملا، جس نے اپنے عمل کو اچھا کیا، بھائی اچھا کیا، اچھا کیا۔ یہ نہیں کہا انا لا نضيع اجر من اکثر عملا، جس نے بہت زیادہ عمل کیا، اکثر نہیں ہے، احسن ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ آزمانا چاہتا ہے تم میں سے کون آدمی اچھا عمل کر کے لاتا ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ اچھا عمل اچھا بنتا ہے 3 چیزوں سے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، طریقے کے مطابق۔ اور اگر آپ ان کو 3 کو 2 میں لیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اخلاص اور اتباع نبوی، اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہوں تاکہ میرا اللہ اس سے راضی ہو جائے اور اللہ مجھے اس پر ثواب عطا کرے گا، اور دوسرا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا، تو عمل میں حسن پیدا ہو گیا۔ اگر ان دونوں خوبیوں میں سے ایک بھی نہیں ہے تو عمل میں حسن نہیں ہے بھائی۔ اخلاص ہے، اتباع نہیں ہے،
حسن نہیں ہے اس میں. اتباع تو ہے، ریاکاری ہے، حسن نہیں ہے عمل میں. دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں. چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل. پھر ایسوں کو کیا ملے گا؟ اولئک لہم جنات عدن. سبحان اللہ. اب آپ غور کیجئے گا، میں نے پہلے ایک بات کہی تھی کہ اللہ پاک جب جنت اور جہنم یا جنتیوں اور جہنمیوں کو ذکر کرتا ہے دونوں کو لے کے آتا تو ہے، لیکن جنت کی باتیں اور رحمت کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. پیچھے آپ دیکھیے گا وہاں کیا کہا تھا. جہنم کی بات میں اتنا کہا تھا انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ایسی دوزخ تیار کر کے رکھی ہے کہ جو قناتیں ان کو گھیرے ہوئے ہوں گی، اور اگر مانگیں گے پانی تو ان کو ایسا پانی پلایا جائے گا جو ان کے چہروں کو جھلسا کر رکھ دے گا. بڑا بدترین پینا ہے. اب یہاں دیکھیے کیا آیا، اولئک لہم جنات عدن. پہلی تو بات ہے کہ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے باغات. جب آگے باغات تو باغات میں ہر شے مل جاتی ہے، ہر کھانے کا پھل اور ہر ضرورت کی چیز وہاں جنت میں مل جائے گی. یہ آ گئی، ساری نعمتیں اس میں آ گئی. اولئک لہم جنات عدن. نمبر 2 تجری من تحتہم الانہار. وہاں پانی کیا تھا؟ مانگنے پر دیا گیا تھا اور وہ بھی کھولتا ہوا. یہاں پر تجری من تحتہم الانہار، وہ محلات کے نیچے سے نہریں خود ہی بہ رہی ہوں. یہ مانگے گا نہیں، نہریں بہ رہی. 4 نہریں ہر آدمی کے محل کے نیچے سے 4 نہریں نکل رہی ہوں گی. شراب کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر. اور ہاتھ میں اس کے ایک چھڑی ہوگی، جس طرف اشارہ کرے گا اس طرف چلے گی. اور وہ جنت کی نہریں وہ دنیا کی نہروں کی طرح نہیں، زمین کے نیچے چلتی ہے نا، اندر چلتی ہے. کھود کر زمین نہر بنائی جاتی ہے، وہ زمین کی سطح سے اوپر چل رہی ہوں گی. پھر بھی پانی دائیں میں منتشر نہیں ہوگا، اللہ کا نظام. نمبر 3 یحلون فیہا من اساور من ذہب. یحلون پہنایا جائے گا ان کو، فیہا اس جنت میں، من اساور کنگن، من ذہب کس چیز کے؟ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مرد کو دنیا میں سونا حرام ہے، مرد کو پہننا جائز نہیں ہے. نہ انگوٹھی، نہ گلے میں کوئی شے، نہ کوئی اور چیز، کسی قسم کا زیور مرد کو پہننا دنیا کے اندر جائز نہیں ہے. بہت اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیں. مردوں کو یہ جو گفٹ میں شادی کے تو موقع پر تحفے دے دیے جاتے ہیں، دلہن کی طرف سے تحفہ ہے بھائی شادی انگوٹھی تحفے میں، سونے کی انگوٹھی جائز ہی نہیں ہے. کیوں پہنتے ہیں؟ کیوں تحفہ دیتے ہیں؟ مرد چاندی کی انگوٹھی صرف پہن سکتا ہے، باقی کوئی شے نہیں. باقی گلے میں کوئی شے نہیں، ہاتھ میں کوئی چیز نہیں، کسی قسم کی کوئی چیز نہ گلے میں نہ ہاتھ میں. یہ مرد کے لیے نہیں ہے. اور عورت وہ زیورات پہن سکتی ہے، سونا پہن سکتی ہے، چاندی پہن سکتی ہے، اس کو اجازت ہے. البتہ انگوٹھی میں جو ہے وہ اجتناب کرے، سونا چاندی کے علاوہ کی انگوٹھی، باقی دھاتوں کی انگوٹھی نہ پہنے، چونکہ حدیث میں ممانعت ہے یہ اس کی، اس لیے. تو یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہنایا جائے گا ان کو جنت میں کیا چیز؟ کنگن پہنائے جائیں گے. اب قرآن کے الفاظ پر غور کرو، کیا کہا؟ کنگن پہنائے جائیں گے. ایک ہے خود پہننا اور ایک ہے پہنایا جانا. بادشاہوں کو کنگن پہنائے جاتے ہیں، تو وہ جنت کی زندگی آپ کو بادشاہوں والی زندگی ہوگی. کنگن پہنائے جائیں گے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، لباس پہنیں گے. لباس آدمی خود پہنتا ہے، پہنایا نہیں جاتا. الفاظ پر تو غور کرو، کیسا اللہ کا کلام ہے. کنگن پہنائے جائیں گے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، اور لباس پہنیں گے خود. خضراً، سبز لباس ہوگا. سبز لباس عمدہ لباس شمار ہوتا ہے. من سندس و استبرق، ریشم کا. سندس اور استبرق یہ دونوں کے دونوں ریشم کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور سندس باریک ریشم کو کہتے ہیں اور استبرق موٹے اور گاڑے ریشم کو کہا جاتا ہے. اور ریشم کا لباس بھی مرد پر اس دنیا میں حرام. متکئین فیہا علی الارائک، تو یہ لباس پہلی بات جنت کی ہو گئی. نمبر 2 نہریں نیچے. نمبر 3 کنگن پہنائے جائیں گے. اور نمبر 4 یلبسون ثیاباً، لباس ہوں گے. اور نمبر 5 متکئین فیہا علی الارائک. یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ سب ایک ساتھ ہوں گے. نہیں سمجھے؟ یہ نہیں کہ اچھا بھائی میرے بچے پتہ نہیں کون سی جنت میں ہوں گے، کہاں تلاش کروں، میرے ماں باپ پتہ نہیں کہاں ہوں گے. نہیں نہیں، متکئین فی. اچھا ایسا حال ہوگا کہ سب ایک جگہ اس طرح سے بیٹھیں گے کہ ہر ایک کو دوسرے کا چہرہ نظر آ رہا ہوگا. متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا اس جنت میں، علی الارائک مسہریوں پر. اور ارائک اریکہ کی جمع اس مسہری کو کہا جاتا ہے جو مزین ہوتی ہے، جیسے دلہن کی مسہری اس طرح سے.
پھر آگے کیا فرمایا؟ نعم الثواب، کیا ہی خوب بدلہ ہے، کیا ہی خوب بدلہ ہے، نعم الثواب، کیا ہی خوب یہ بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ وہ وہاں پیچھے کیا تھا؟ بئس الشراب، کیا برا پینا ہے یہ، کیا برا یہ پانی ہے۔ اور وہاں کیا تھا؟ ساعت مرتفقہ، کیا بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہاں کیا فرمایا؟ حسنت مرتفقہ، کیا خوب عمدہ ٹھکانہ ہے، بہترین ٹھکانہ ہے۔ مرتفقہ ارتفاق سے لیا گیا ہے، اور ارتفاق کہا جاتا ہے وہ چیز کھانے پینے کو کہ جس سے انسان کی زندگی ہو سکے، جس سے آدمی زندہ رہ سکے، اس کو کہتے ہیں ارتفاق۔ تو وہاں کھانے کی ہر لذت اور ہر چیز ایسی ہوگی کہ جس میں زندگی ہی زندگی ہے، دوام ہی دوام ہے، اس میں زوال نہیں ہے۔ جنت کی کسی نعمت کے اندر کوئی زوال نہیں ہے۔ جہاں سے کوئی پھل کھائے گا، تمنا یہ ذہن میں خیال آئے گا کہ میرا ایک پھل کم ہو گیا، فوری دیکھتے ہی دیکھتے وہاں دوسرا لگ جائے گا۔ جنت کی نعمتوں کو کوئی زوال نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے بھائی۔ تو اصحاب کہف کے تذکرے کے بعد پھر بتایا کہ اب کیا کرنا ہے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ قرآن بنیاد بتایا، کیسی صحبت اختیار کرنی ہے، جن میں دو صفات پائی جائیں وہ بھی بتا دی، کہ جن کے اندر یہ دو صفات کہ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، کہ صبح و شام اپنے پروردگار کی یاد میں لگے رہے ہوں۔ نمبر 2 یریدون وجہا، اپنے پروردگار کی ہر عمل میں رضا چاہتے ہوں۔ ایسوں کی صحبت اختیار کرو۔ کن کی صحبت سے روکا گیا؟ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، کہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے خالی کر دیا، ایسوں کی صحبت مت اختیار کیجیے۔ اے اللہ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ 2 نشانیاں بتا دی۔ نمبر 1 واتبع ہوا، وہ خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں۔ نمبر 2 وکان امرہ فرطا، ان کے معاملات میں اعتدال نہیں ہوتا، کسی بھی معاملے میں اعتدال نہیں کرتے، افراط اور تفرید کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وقل، ہمیشہ حق بات آپ کہتے رہیے، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ جو مانے مانے، جو نہ مانے نہ مانے، آپ کا کام ہے بتا دینا۔ ماننے والوں کے لیے ہم نے اجر تیار کر کے رکھا ہے، نہ ماننے والوں کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اس کے بعد وَاضْرِبْ سے آگے 2 مثالیں، یہ 2 رکوع ہیں اور 2 بڑی خوبصورت مثالیں ہیں اس صورت کے اندر، اور ان مثالوں سے بھی بہت بہت بڑے سبق حاصل ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے ہم ان میں سے کسی نتیجے تک ابھی پہنچ جائیں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اللہ اکبر، سنیے گا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، آپ مثال بیان کر دیجئے، لہم، ان لوگوں کے لیے، مثلاً ایک مثال، رجلین، 2 آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما، ان 2 آدمیوں میں سے ایک کے لیے ہم نے کر دیا، جنتین، ہم نے پیدا کر دیے، بنا دیے 2 باغات، من اعناب، انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور ان 2 انگوروں کے باغوں کو ہم نے باڑ لگائی ہے کھجوروں کے درخت سے، وجعلنا بینہما زرعا، اور ان باغوں کے بیچ میں کھیتیاں بھی ہیں، کلتا الجنتین، یہ دونوں کے دونوں باغیچے، آتت اکلہا، یہ پھل دیتے ہیں، ولم تظلم منہ، آتت اکلہا، پورا پورا پھل دیتے ہیں، ولم تظلم منہ شیئا، اور کچھ بھی کمی نہیں کر رہے تھے، وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان باغوں کو سیراب کرنے کے لیے درمیان سے ہم نے نہریں بھی نکالی، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس آدمی کے لیے جس کے یہ 2 باغ تھے، اس کے لیے روزی کا سارا سامان تھا، یا معنی یہ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے علاوہ اس کے لیے اور بھی کوئی روزی کا انتظام تھا، مالی انتظام تھا۔ تو یہ ہو گیا کون آدمی؟ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مال دے رکھا تھا۔ اب یہاں ذہن نشین فرمائیے گا، یہ 2 آدمی ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ موحد ہے اور ایک مشرک ہے، ایک توحید پر قائم ہے اور ایک شرک میں مبتلا ہے، اور جو توحید پر قائم ہے وہ ایک غریب آدمی ہے، اور جو شرک میں مبتلا ہے وہ صاحب مال ہے۔ اب صاحب مال، اس کا شرک کیا تھا، کس قسم کا شرک تھا؟ کیا کسی بت کی پوجا کرتا تھا؟ کیا کسی مورتی کو وہ پوجتا تھا؟ کیا کسی پتھر کو یا سورج یا چاند ستارے کو پوجتا تھا؟ ایسا نہیں۔ اللہ اکبر، قرآن نے بڑا باریک شرک یہاں بیان کیا، میں عرض کرتا ہوں
بہت باریک شرک بیان کیا، اور یہ باریک شرک بیان کر کے یہ سمجھایا کہ آج ہر صاحب مال کے اندر کسی نہ کسی درجے میں یہ باریک شرک موجود رہتا ہے۔ اس لیے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس شرک سے اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو پاک کرو، ورنہ تمہاری توحید مکمل نہیں ہوگی۔ اب اس کو اللہ پاک نے لذت کا کیا سامان دے رکھا تھا؟ نمبر 1 2 باغ تھے۔ باغ کس کے؟ انگوروں کے۔ پھر ان انگوروں کے باغات کو چاروں طرف سے باڑ لگی ہوئی تھی، کس کی؟ کھجور کے باغ کے درختوں کی۔ تو گویا کہ ایک تیر سے 2 شکار ہو رہے ہیں، انگور بھی حاصل ہو رہے ہیں اور کھجور بھی، سبحان اللہ۔ اور پھر مزید یہ کہ بیچ میں کھیتی بھی ہے۔ حالانکہ شاید آپ کو اس کا اندازہ ہو کہ یہ کھجور اور پھر بیچ میں انگور جہاں باغات ہوتے ہیں، چونکہ وہاں عام طور پر سورج کا سایہ جب زمین پر نہیں پڑتا تو کھیتی فصل کم ہوتی ہے، نہیں ہوتی فصل۔ اللہ نے ایسا انتظام فرمایا ہوا کہ ایک ہی جگہ پر اس کے کیا کیا اسباب ہیں، کھجوریں بھی موجود ہیں، انگور بھی موجود ہیں، کھیتی بھی موجود ہے، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے یہ ایک تو یہ ذریعہ باغ ہو گیا جس باغ میں انگور بھی، کھجور بھی، کھیتی بھی، اور اس کے علاوہ بھی اللہ پاک نے اس کی آمدنی کا کوئی اور ذریعہ بھی تھا۔ ممکن ہے بعض مفسر نے لکھا تجارت، اس کے علاوہ تجارت بھی تھی۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ ضروریات زندگی کا سارا سامان اس کو کیا تھا؟ مہیا تھا۔ ایک متمول آدمی، ایک صاحب مال، صاحب ثروت جس طرح سے زندگی گزارا کرتا ہے، وہ سارے اسباب اس کے پاس کیا تھے؟ جمع تھے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اس کا ساتھی تھا وہ فقیر آدمی تھا۔ اب ان دونوں کا مکالمہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اس مالدار کا اور اس فقیر کا مکالمہ، بات چیت، کس طرح سے بات چیت کی انہوں نے آپس میں۔ اور وہ جو صاحب مال تھا اس کی باتوں سے شرک ٹپک رہا ہے، تکبر ٹپک رہا ہے، ناشکری ٹپک رہی ہے، اور یہ جو ناشکری اس کی زبان سے ٹپکی ہے، بیہودہ جملے اس کی زبان سے نکلے ہیں، ان ناشکری کے جملوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ باغ سارا کا سارا رات ہی رات تباہ ہو گیا۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے متکبرانہ بول، یہ آپ کے مشرکانہ بول، یہ آپ کے مال کو، آپ کی عزت کو، آپ کے اقتدار کو تباہ کر سکتے ہیں، جس کو آپ کچھ نہیں سمجھتے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ شرک وہ بول ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ آسمان اور زمین کو منہدم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شرک کیا جملہ؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، آسمان پھٹنے لگتا ہے، زمین پھٹنے لگتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں، اس بات سے ان دعوا للرحمن ولدا، جب کوئی اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتا ہے تو یہ شرک۔ تو اس شرکیہ جملے اس کا اثر مال پر کتنا پڑتا ہے، اس شرکیہ جملے کا اثر اقتدار پر کتنا پڑتا ہے، اس شرکیہ جملے کا اثر آپ کی عزت پر کتنا پڑتا ہے، اس شرکیہ جملے کا اثر آپ کے دوست و احباب پر کتنا پڑتا ہے۔ تو اس شخص کو اللہ نے مال بھی دیا، اور یعنی تجارت بھی اس کے پاس ہے، اور اسی طرح سے انگوروں کا باغ بھی موجود، کھجور بھی موجود، بیچ میں کھیتیاں بھی موجود، اور اس کھیت کو، اس باغ کو جو ہے نا وہ اس کو پانی دینے کے اسباب بھی اللہ پاک نے پیدا کر دیے، سب سامان زندگی کا موجود ہے۔ اور مزید یہ کہ دوست و احباب بھی، پیسہ ہوتا ہے تو دوست و احباب کے، بات سمجھے بھائی؟ چھتا، ایک دوستوں کا جتھا ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے، اور جناب یہ اشارہ کرتا ہے تو چاہنے والے سارے پہنچ آتے ہیں، چاہنے والے کھانے کے لیے پہنچ آتے ہیں سارے، اور جب یہ قلاش ہو جاتا ہے، کنگلا ہو جاتا ہے، پھر پکارتا ہے مدد کے لیے تو کوئی بھی نہیں آتا، سمجھے جی؟ تو یہ تو دنیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک شعر ہے، الناس مالو الی من عنده مال، کہتے ہیں لوگ مائل ہو جاتے ہیں اس شخص کی طرف جس کے پاس مال ہوتا ہے، اور والناس مالو ان لا له مال، اور لوگ اس شخص سے اعراض کر لیتے ہیں جس کے پاس مال نہیں ہوتا، لوگ اس کی طرف میلان رکھتے ہیں جس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، اور لوگ اس شخص سے اعراض کر لیتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا۔ تو اب تفسیر کی طرف آئیے ذرا۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، آپ ایک مثال بیان کیجئے، رجلین، 2 آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین، ہم نے کر دیا تھا ان میں سے ایک کے لیے 2 باغ بنا دیے، من اعناب، کس کے؟
انگوروں کی، وحففنا اور باڑ لگا دی ہما ان دونوں باغوں کی، بنخل کھجور کے ذریعے سے، وجعلنا بینہما زرعا اور بیچ میں ہم نے اور کھیتی بھی پیدا کر دی، کلتا الجنتین دونوں کی دونوں جنتیں اور باغات، جنتین باغات، دونوں باغات، آتت اکلہا پھل دیتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا ایسا نہیں ہے کہ اس سال پھل نہیں آیا، سنڈی کھا گئی سارا، اس سال کیڑا لگ گیا، نہیں، پورا کا پورا پھل بغیر اسپرے کیے اللہ پاک کی طرف سے پورا کا پورا پھل اس کو ملتا ہے۔ وفجرنا خلالہما نہرا اور درمیان میں ہم نے نہریں بھی پیدا کی تھی، وکان لہو ثمر اور اس کے لیے اور بھی سامان تھا تجارت، ثمر کہتے ہیں مال، ثمر پھل کو بھی کہتے ہیں، کسی بھی چیز کا ثمرہ اور پھل۔ اب مکالمہ سنیے گا، فقال لصاحبہ ویحاورہ، اب یہ مالدار، یہ صاحب مال، یہ باغوں والا اپنے اس فقیر ساتھی سے، غریب سے کیا کہتا ہے؟ فقال کہنے لگا لصاحبہ اپنے ساتھی سے، یہ صاحب ہی کا لفظ اشارہ کر رہا ہے کہ بہت ان کا آپس میں تعلق تھا، صحبت سے ہے نا۔ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ باہمی مکالمہ ہو رہا تھا اس حال میں کہ ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہی تھی، تو اس نے اپنی برتری جتلائی، تکبر ظاہر کیا۔ نمبر 1، انا اکثر منک مالا، میرا مال تجھ سے زیادہ ہے، تو ظاہر ہے میں معاشرے میں کیا ہوا؟ بہتر ہوں، میرے پاس تو مال ہے، تو غریب آدمی ہے، تجھے کوئی بلاتا نہیں ہے، تیری کوئی دعوت نہیں کرتا، میری تو دعوت ہوتی ہے۔ نمبر 2، وَأَعَزُّ نَفَرًا اور میرے دوست و احباب بھی بہت ہیں۔ آدمی کو غرور ہوتا ہے نا مال پر اور دوست و احباب پر۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے 2 باتوں کے اندر سامنے والے کو اس کو طنز کیا، تانا دیا کہ میرا تو مال بھی تیرے سے زیادہ ہے اور میرے دوست و احباب بھی تیرے سے زیادہ ہے۔ آج بھی ایسا، آج کا مالدار بھی غریب سامنے آتا ہے، کھانے کو تو ملتا نہیں ہے، باتیں تو کرتا ہے بڑی بڑی، یہ کیا ہے؟ یہ طنز ہے نا۔ گھر میں فاقے ہیں، باتیں کرتا ہے بڑی بڑی، میرے سے آگے بات کرتا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ کیا جملے؟ یہ متکبرانہ جملے نہیں اور کیا؟ تمہارا ہے کون؟ تمہیں پوچھتا کون ہے؟ ضروری تھوڑی کہ من و عن یہی لفظ کہے، بھائی اسی کی طرح کے الفاظ آج کا صاحب مال، صاحب اقتدار، صاحب عزت دنیا میں بولتا ہے، اور یہ جو بولتا ہے اسی کا نام قرآن نے اسی کو شرک کہا ہے، اسی کو شرک کہا ہے۔ کیسے شرک کہا؟ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، میرے پاس دوست و احباب زیادہ ہیں، یہ تجھے ان دونوں چیزوں کو، مال کو اور دوست و احباب کو، تو نے اپنی ذاتی صلاحیت اور ذاتی کمال سمجھا ہے، تیری نگاہ رب سے ہٹ گئی ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ تیری نگاہ اپنے رب سے ہٹ گئی ہے، اس دنیا کے اندر ہر شے دینے والا صرف اللہ ہی ہے، تیری نگاہ رب سے ہٹ گئی کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ کہاں سے ملا ہے؟ میرا ذاتی کمال، تو تو نے اپنے آپ کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ اللہ اکبر۔ مال، گھر، اقتدار، دنیا کی چیزیں کس نے دی ہیں بھائی؟ اللہ نے دی، اللہ نے دی۔ یہ جملے بولو اللہ نے دی ہیں، اور دل سے بولو کہ اللہ نے دیا ہے۔ تو انا اکثر من کا مال، ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسه، اب یہ اپنے باغ میں داخل ہوا۔ ایک تو یہاں اس نے مجلس میں کہہ دیا اس کو کہ میرا مال تم سے زیادہ ہے اور میرے دوست و احباب زیادہ ہیں، 2 باتیں تو یہ ہو گئی۔ نمبر 3، جب اپنے باغ میں داخل ہوا، وهو ظالم لنفسه، اور اپنی جان پر ظلم کیے ہوئے تھا، شرک، ظلم، شرک۔ قال، باغ کو دیکھ کے کہنے لگا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، ارے تو مجھے ڈراتا رہتا ہے، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا یہ خیال ہے کہ یہ باغ تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ تو یعنی میری زندگی کا تمام یہ جو سرمایہ ہے، میری زندگی، میرے خاتمے تک تو یہ کافی ہے، 2 باغ میرے لیے تو کیا، میری نسلوں کو بھی کافی جائیں گے۔ بھائی انگور اور کھجور کی زندگی ہے اچھی خاصی، اور یہ چلتے رہیں گے، اور باقی نہریں بھی موجود ہیں بیچ میں، سبزیاں بھی موجود ہیں، اور باقی دیگر بھی ذرائع تجارت کے میرے موجود ہیں۔ یہ تجارت کے ذرائع ایسے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی وجہ سے یہ ٹھپ ہو جائے میری تجارت، کوئی سبب ٹھپ ہونے کا مجھے نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ میری سمجھداری ہے، خشم قدم ہے، نوکر چاکر ہیں، غلام ہیں، میرا تو کام چل رہا ہے، فیکٹری چل رہی ہے، کیا مسئلہ ہے اس کو؟ ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا گمان نہیں ہے کہ یہ کبھی ختم ہوگا۔
نمبر 2 وما اظن الساعۃ قائمہ، اور جو تو مجھے قیامت سے ڈراتا ہے میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی قیامت آئے گی. وَلَئِن رُدِدتُّ، اگر آ بھی گئی اور میں وہاں لٹا بھی دیا گیا. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کے پاس گیا بھی. اس سے استدلال کیا ہے بعض حضرات نے مفسرین نے کہ وہ کافر نہیں تھا، شرک کرنے والا تھا تو مسلمان لیکن مال کے گھمنڈ میں تھا. لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے زیادہ بہتر پاؤں گا، اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ نے جو مجھے کچھ دے رکھا ہے یہ دے دینا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. اگر اللہ پاک مجھ سے ناراض ہوتا تو مجھے اتنا کچھ نہ دیتا. آج کا صاحب مال بھی یہی کہتا ہے نا، صاحب اقتدار یہی کہتا ہے، وہ اپنی نافرمانی اور گناہوں کے اندر منہمک ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر میں غلط ہوتا تو اللہ کی طرف سے یہ اتنی نوازشات کیوں ہوتی، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ نوازشات امتحان ہے. حدیث میں صاف صاف فرمایا کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جو اللہ نے اس کو دنیا کی ہر نوازش اور ہر نعمت عطا کی ہو اس کے باوجود بھی وہ گناہوں میں مبتلا ہو تو سمجھو کہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے، ڈیل ہے، اسے ڈیل ہے، اسے ڈھیل ہے. اللہ اکبر. علماء اس کی ایک مثال دیتے ہیں، چوہے کو پکڑنے کے لیے چوہا دان جب آپ لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کو اچھا سا ٹماٹر یا اچھا سا کوئی روٹی کا لقمہ کوئی ٹکڑا، تو وہ اس لیے نہیں کہ ہم اس سے راضی ہیں یا اچھا کھلا رہے ہیں، وہ آئے گا اور آ کے دیکھتا ہے کہ آج تو بڑے مزے کا کھانا لگا ہوا ہے، پہلے سے تیار پڑا ہوا ہے. نہیں، مقصد کیا ہے، پکڑنا ہے اس کو. اسی طرح سے اللہ کی طرف سے بھی ڈھیل دی جاتی ہے، لے بھائی کھا لے کھا لے کھا لے، کتنا کھائے گا، مزے اڑا لے کتنے اڑائے گا، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر جا کہاں تک جائے گا. رسی تو اللہ کے ہاتھ میں، جب کھینچے گا تو پھر پتہ چلے گا. ان کیدی متین واملی لہم، میں مہلت دیتا ہوں، ان کیدی متین، میری پکڑ بڑی سخت ہے. پھر اللہ اکبر. اللہ پاک ہم سب کو اس پکڑ سے، شدت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، سخت بات ہے. اللہ اکبر. تو قال له صاحبه ويحاوره، کہا قال له صاحبه، قال له صاحبه ويحاوره. اس کے ساتھ میں ایک آیت اور سناتا ہوں اور وہ چونکہ اس مفہوم کو ذرا بہت واضح کر دے گی، تو وقت تو اگرچہ کم ہے برل چلو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. 9ویں پارے کے شروع میں حضرت شعیب علیہ السلام کا جہاں تذکرہ چل رہا ہے تو اب دیکھیے وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء. یہ آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر 94 ہے سورۃ الاعراف کی. مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو زبانی سن لیں. فرمایا کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، جب بھی ہم نے کسی بستی کے اندر رسول نبی کو بھیجا، اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، تو ہم نے تنبیہ کے لیے بستی والوں کو بأسا محتاجی دی، بیماریوں میں مبتلا کیا. رسولوں کی باتوں کا جب انکار کیا تو ہم نے تنگیوں میں مبتلا کیا. لعلہم یضرعون، تاکہ اللہ کی طرف کیا کرے، رجوع کرے. لیکن جب انہوں نے رجوع نہیں کیا تو ہم نے دوسرا حال لایا. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر وہ جو تکلیف اور بدحالی تھی اس بدحالی کی جگہ پر ہم اچھے حال کو لے کر آئے. حتی عفو، یہاں تک کہ مال زیادہ ہو گیا، بڑھ گئے. ٹھیک ہے جی. اگلی بات سنیے گا. وقالوا، اور کہنے لگے، مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے ابا نے اور ہمارے دادا نے بڑی تنگی کا زمانہ گزارا ہے، آج بڑی وسعت ہے ہمارے پاس. یہ بات سمجھانے کے لیے میں اس آیت کو سنا رہا ہوں. بات سمجھے بھائی کہ کیا کہتے ہیں، آج بھی مال مل گیا، ابا نے دادا نے تو بڑا تنگی میں زمانہ گزارا ہے، آباء و اجداد نے، اور آج ہمارے اوپر بڑی وسعت ہے. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ وسعت امتحان اور آزمائش ہے. اس وسعت کے ساتھ ان کو رجوع اللہ کرنا چاہیے تھا، شکر ادا کرنا چاہیے تھا، نہ کیا تو پھر کیا ہوا، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. پھر اچانک ہم پکڑتے ہیں، انہیں شعور بھی نہیں آتا کہ کہاں سے پکڑ آئیے. اللہ اکبر. قال له صاحبه وهو يحاوره. اب آپ دیکھیے وہ جو دوسرا ساتھی تھا، موحد نیک آدمی، اس کا کلام، اس کا مکالمہ سنیے
قال له صاحبہ، کہنے لگا اس کا ساتھی، وہ یحاورہ، اور وہ اس سے بحث کر رہا تھا، بات کر رہا تھا، کیا کہنے لگا؟ اکفرتا، اوہ تو نے انکار کر دیا، تو نے شریک ٹھہرا لیا، بالذی، اس اللہ کو، خلقک من تراب، جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، ایک پانی کے قطرے سے، ثم سواک رجلا، جس نے تمہیں ایک انسان بنایا، اس پروردگار کا تو انکار کر رہا ہے۔ لیکن هو اللہ ربی، لیکن میرا نظریہ تو یہ ہے، لیکن انا اعتقد، لیکن هو اللہ ربی، یہ لیکن الف لکھا ہوتا لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے، لیکن هو اللہ ربی، لیکن میرا تو نظریہ یہ ہے کہ میرا اللہ وہ رب ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا معبود میرا باغ ہے، میں باغ سے پل رہا ہوں، میں کھیتی سے پل رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا پالنے والا تو میرا اللہ ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ یہ شرک تھا جو اس کے اندر تھا، اس مشرک کے اندر یہ شرک تھا کہ میں کہاں سے پل رہا ہوں؟ باغ سے۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤں گا کسی کو۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اور تو نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو یوں کہتا ما شاء اللہ، یوں کہتا، حالانکہ تو نے کیا کہا جب تو باغ میں داخل ہوا تو تو نے کہا تھا ما اظن ان تبید ھذی ابدا، میرا خیال ہے کہ یہ باغ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تجھے اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو، اپنی آمدنی کو دیکھ کر یہ کہنا چاہیے تھا، کیا کہنا چاہیے تھا؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جب دیکھو کہ جناب خوب مال آیا ہے، خشم خدم نوکر چاکر ملازم لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے گا، لا قوت الا باللہ، ساری طاقتیں اللہ کی طرف سے ہیں، ساری قوتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے نا، میرے اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، کوئی بات نہیں، آج تو مجھے تانا دیتا ہے انا اقل منک مالا، کہ میرا مال تجھ سے تھوڑا ہے، وولدا، اور میری اولادیں اور خشم خدم نوکر چاکر بھی نہیں ہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ اس غریب نے کہا، یہ کسی کا دل دکھانا، کسی غریب کو طنز کرنا اور اس کا دل دکھانا، تو ٹھیک ہے، تو نے میرا دل دکھایا ہے، تو نے یہ جملے مجھے بولے ہیں اور تو نے یوں طنز کیا ہے، کوئی بات نہیں۔ فعسا ربی، مجھے یقین ہے میرا پروردگار، ان یؤتینی خیرا من جنتک، مجھے دے گا تیرے باغ سے اچھا، ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اور ہو سکتا ہے کہ تیرے باغ پر اللہ پاک بھیجے حسبانا من السماء، آسمان سے کوئی عذاب، کوئی آگ کا بگولا آئے، فتصبح صعیدا زلقا، وہ باغ تیرا ہو جائے صعیدا، چٹیل میدان، زلقا، صاف چٹیل، کچھ بھی نہ، جیسا کہ کبھی تھا ہی نہیں، او یصبح ماؤھا غورا، جس باغ پر تجھے آج تکبر ہے کہ انگور بھی ہیں، کھجوریں بھی ہیں، کھیتیاں بھی ہیں، اللہ اوپر سے کوئی آفت لائے گا، او یصبح ماؤھا غورا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کو نیچے کر دے، جو نہریں جا رہی ہیں، پانی ہی نیچے چلا جائے، فلن تستطیع له طلبا، پھر تو اس پانی کو کہاں سے نکالے گا؟ اب اس کے کفریہ جملوں کا نتیجہ اور ایک موحد اور مسلمان کے دل کو ستانے کا نتیجہ سنیے گا کیا ہوا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے باغ کا احاطہ کر دیا گیا، اس متمول صاحب مال باغ، اس آدمی کے باغوں کا احاطہ کر دیا گیا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، قرآن کہتا ہے ثمر، اس کے سارا ثمرہ سمجھتے ہو نا، ساری تجارت، سارے آمدنی کے ذرائع سب ٹھپ ہو گئے۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، فَأَصْبَحَ، وہ ہو گیا ہاتھ ملتا ہوا، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، ساری پونجی تو میری تباہ ہو گئی، سارا مال جو لگایا تھا وہ سارا کا سارا کیا ہے؟ ضائع ہو گیا۔ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو اس نے اس پر خرچ کیا تھا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور یہ اپنے تنوں کے بل سارا باغ گرا ہوا تھا، رات کو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آیا، اب کہنے لگا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، میں اپنے آپ کو اپنے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا۔ وہ شرکیہ جملے تھے نا، وہ کفریہ جملے تھے، وہ ناشکری کے جملے تھے۔ اب وہ جماعت کہاں گئی؟ سنیے گا، کہا تھا نا میرے پاس تو دوست و احباب ہیں، جتھا ہے دوستوں کا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اب کوئی جماعت نہیں تھی اس کے پاس، کوئی دوست نہیں تھے، يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اس کو بچا سکے اللہ کے عذاب سے، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ خود مدد کر سکتا تھا اپنی۔
نہ کوئی جماعت نہ خود. ہنالک الولایۃ للہ الحق. پھر سمجھ لو اس قصے کے بعد، ہنالک یہ قصہ سننے کے بعد سمجھنا چاہیے الولایۃ للہ الحق، تمام اختیارات اللہ کے پاس ہوتے ہیں، دینے کے، لینے کے، چھیننے کے، عطا کے، سب اختیارات کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. یہ یقین رکھو، یہ ایمان رکھو. ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا. فرمایا کہ وہ بہتر عطا کرنے والا ہے اللہ پاک، اور انجام کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے بھی بہتر بدلے دینے والا ہے. تو بھائی اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، اپنی زندگیوں کا حساب کریں. یہ آیات بینات اللہ کا جو کلام ہے، اس کلام پر اپنے آپ کو پرکھیں. یہ آیات ہمارے لیے آئینے کی طرح ہیں، شیشے کی طرح ہیں، آئینے کی طرح ہیں. اپنے آپ کو دیکھیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. کیا میں کبھی اللہ نے جس حیثیت میں مجھے رکھا ہے، جس طرح سے اللہ پاک نے مجھے مال و دولت جو کچھ بھی دیا ہے، کیا میری زبان سے کوئی متکبرانہ جملے تو نہیں نکلتے؟ کیا میں اپنے عزیز رشتہ دار قریبی کے سامنے کبھی اس قسم کی طنزیہ جملے تو نہیں بولتا ہوں؟ یہ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے اور اس واقعے سے عبرت حاصل کرے. اور اگر کسی کی مال دولت سب کچھ تھا اور اگر وہ ٹھپ ہو گیا تو غور کرے کوئی ایسے جملے زبان سے نکلے ہوں گے، نظر بد ایسے جملے نکلے ہوں گے ناشکری کے، جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے. کسی کا دل دکھایا ہوگا جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے. اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان کرے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعل